اور یسوع جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ یسوع کے پاس زندگی کی زندگی ہے اور اب تک زندگی رہے گی۔ یسوع اپنے لوگوں کو برکت دیتا، اپنے لوگوں کو استعمال کرتا اور اپنے آپ کو اپنے لوگوں میں سے ظاہر کرتا، اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ یسوع زندگی دینا جانتا ہے اور یسوع کے پاس زندگی ہے، مگر اس زندگی کے ساتھ وہ اور کچھ بھی دینا چاہتا ہے۔ وہ صرف زندگی نہیں دینا چاہتا بلکہ مجھ اور آپ کو کثرت کی زندگی دینا چاہتا ہے، برکت کی زندگی دینا چاہتا ہے، معجزات کی زندگی دینا چاہتا ہے، ان نعمتوں کی زندگی دینا چاہتا ہے جو اس نے بائبل مقدس میں میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ میں اور آپ کون سی زندگی جینا چاہتے ہیں؟ میں اور آپ کیسی زندگی جینا چاہتے ہیں؟ میں اور آپ کس زندگی میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں؟ کیا میں اور آپ یسوع کی ہر نعمت کو لینا چاہتے ہیں یا میں اور آپ یسوع کی ریسٹرکٹڈ برکتوں کو لینا چاہتے ہیں؟ یسوع جس ٹائم دنیا سے جا رہا تھا تو اس نے اپنے شاگردوں سے، رسولوں سے وعدہ کیا۔ اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 5 نمبر آیت سے پہلے آپ لوگوں کے لیے پڑھوں گا، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا مگر تم تھوڑے دنوں بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس ٹائم تک روح القدس سے بپتسمہ نہیں ملا تھا۔ اس ٹائم تک روح القدس کا بپتسمہ نہ پطرس کے پاس تھا، نہ یوحنا کے پاس تھا، نہ کسی اور یسوع کے شاگرد کے پاس تھا، نہ کوئی اور شاگرد اس روح سے معمور تھا یا اس روح کی برکتوں کے ساتھ وہ چلتا تھا۔ بے شک ان کے پاس روح اترتا تھا، اس لیے پطرس نے بولا تو یسوع کا بیٹا ہے، مگر وہ روح نبیوں پہ بھی اترتا تھا مگر ان نبیوں کے پاس کبھی بھی روح کا بپتسمہ نہیں تھا۔ بہت سے لوگوں کی سب سے امپورٹنٹ غلطی یہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روح کا بپتسمہ غیر زبان بولنا ہے۔ ببلیکلی طور پہ ایسا کوئی بپتسمہ نہیں ہے، نہ بائبل اس چیز کی تعلیم دیتی ہے۔ بپتسمے کا مطلب روح کا یہ ہے کہ خدا کا روح ہمیشہ آپ کے ساتھ چلتا ہے، خدا کا روح آپ کے اندر بستا ہے۔ خدا کے روح کا بپتسمے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف غیر زبان بولو گے، نہیں تو بیپٹسٹ چرچ کے اندر آ کر جتنے لوگوں نے خدمت کی ہے ان میں سے کسی کے بعد روح کا بپتسمہ نہیں تھا، کیونکہ بیپٹسٹ چرچ والے غیر زبان کو نہیں مانتے۔ اور بیپٹسٹ چرچ کا سب سے بڑا پریچر جو دنیا کا 21 صدی کا سب سے بڑا پریچر تھا اس کا نام بلی گرام ہے۔ بلی گرام بظاہر بیپٹسٹ چرچ کا پریچر تھا اور وہ غیر زبانوں کو نہیں مانتا تھا، نہ غیر زبان بولتا تھا۔ مجھے اس کے لاسٹ ڈیز کا نہیں پتا وہ ریفارم بیپٹسٹ میں آیا یا نہیں آیا، مگر بلی گرام کی جو خدمت شروع ہوئی تھی وہ بیپٹسٹ چرچ میں تھی اور بیپٹسٹ پریچر تھا وہ۔ اور اگر آج بھی آپ اس کو سرچ کریں تو وہ بیپٹسٹ کے طور پہ بیتنیہ جس کو پاکستان کے اندر بولا جاتے ہیں اس کا پریچر تھا۔ کیا اس کے بعد کا بپتسمہ نہیں تھا؟ بالکل تھا۔ کیا وہ بیماروں کو ٹھیک نہیں کرتا تھا؟ بالکل کرتا تھا۔ کیا بدبوئیں نہیں نکلتی تھی؟ بالکل نکلتی تھی۔ مگر پاکستان کے اندر خاص طور پہ ہمارے کلچر کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ غلط تعلیم دی جا رہی ہے، جو کہ غلط تعلیم ہے کہ جب تک آپ غیر زبان نہیں بولتے جب تک آپ کے پاس روح کا بپتسمہ نہیں ہے۔ The baptism of Holy Spirit is filling with the Spirit of God۔ اور وہ بپتسمے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ بیماروں کے لیے دعا کریں، جب آپ بدبوؤں کے لیے دعا کریں تو روح آپ میں سے چلا نہ جائے اور روح آپ میں سے ختم نہ ہو جائے یا روح آپ میں سے جاتا نہ رہے۔ کیونکہ یسوع یہاں پہ صاف صاف اپنے شاگردوں سے کہتا ہے کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ کیا پطرس نے کس روح کے وسیلے بولا تھا کہ تو خدا کا بیٹا ہے؟ لیکن اس کا بیپٹزم نہیں تھا، اس کے اوپر صرف خدا کا روح آگے ٹھہرا اور اس نے پروفیٹک ورڈ کے اندر پروفیسی بولی یا وہ کلام بولا جو کہ صرف باپ کو پتا تھا اور باپ نے اس پہ ظاہر کیا اور وہ روح کے وسیلے ظاہر ہوا اور اس نے خدا کے روح کے وسیلے یسوع سے یہ کہا کہ تو ایلیا نہیں ہے، تو وہ مسیح ہے، تو خدا کا بیٹا ہے جو دنیا کے گناہوں کے لیے آیا ہے، جو دنیا کے گناہوں کو مٹا دے جائے گا اور تو خدا کا فرزند ہے۔ لیکن پطرس نے کبھی اس ٹائم تک بپتسمہ نہیں پایا تھا، کیونکہ اگر یہ بپتسمہ ہوتا تو پھر ایلیا کے پاس بھی بپتسمہ تھا، علیشا کے پاس بھی بپتسمہ تھا، داؤد کے پاس بھی بپتسمہ تھا، ابراہیم کے پاس بھی بپتسمہ تھا، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ ہر ٹائم خدا کے روح کو مینیفیسٹ نہیں کر سکتے تھے، وہ ہر ٹائم خدا کے روح کے ساتھ نہیں چلتے تھے یا خدا کا روح ہر ٹائم ان کے اندر نہیں بستا تھا۔ لیکن یسوع
से कहता है यूहन्ना तो पानी से बपतिस्मा देता है, मगर थोड़े दिनों बाद तुम रूह से बपतिस्मा पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि यीशु खुद अभी जमीन पे था, इसलिए दूसरा मददगार नहीं आया था, इसलिए दूसरा मददगार मेरे और आपके अंदर नहीं बसता था। वो सब अच्छे थे, बिल्कुल अच्छे थे, उन्होंने यीशु का खाते थे, बैठते थे, उठते थे, चलते थे, मगर कभी भी यीशु को पूरे तौर पे नहीं जानते थे। मैं और आप जब तक खुदा के रूह से बपतिस्मा नहीं पाते, जब तक हम खुदा को पूरे तौर पे कभी भी नहीं समझ सकते, मैं और आप कभी भी खुदा को पूरे तौर पे नहीं जान सकते, या मैं और आप कभी भी पूरे तौर पे खुदा के साथ वफादारी के साथ नहीं चल सकते, क्योंकि वही पतरस जिसके साथ यीशु चलता, उठता, बैठता, खाता, मौज से करता, मुर्दों को जिंदा करता, वही पतरस यीशु का 3 बार इनकार करता और यीशु को सूली तक जाके भी नहीं देख पाता, और उससे बेचकर यीशु का 3 बार इनकार करता, क्योंकि उसके पास बपतिस्मा नहीं था। बेशक उसके पास प्रोफेटिक रूह थी, कि उसने प्रोफेटिक रूह से ये बोला था कि तू खुदा का बेटा है। उससे रूह ने उस पे उस चीज को खोला था। इसी तरह यशायाह को भी खुदा के रूह ने उसी ने बोला कि एक कुंवारी हामला होगी, जो एक बेटा जन्मेगी, जिसका नाम अजीब मुशीर खुदा का रब देगा। क्या उसका रूह का बपतिस्मा था? नहीं, क्योंकि उनपे से खुदा का रूह चला जाता था। प्लीज आज के बाद मैं इस चीज को इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं कि ये मत समझेगा या ये मत बोलिएगा कि जब तक आप गैर जुबानी बोलते आप रूह के बपतिस्मा नहीं है उस शख्स के पास। मैं और आप इस चीज को जज नहीं कर सकते, या मैं और आप इस चीज के जज करने के लायक नहीं हो सकते कि मैं और आप ये किसी की जिंदगी में जज कर सके कि उसके पास रूह का बपतिस्मा है या नहीं है। अगर वही शख्स, मैं गैर जुबान बोलता हूँ, दूसरा शख्स गैर जुबान नहीं बोलता और वो अंजीर की मुनादी कर रहा है, तो वो अंजीर की मुनादी अपने रूह से नहीं कर सकता जब तक खुदा उसको चुने ना और खुदा का रूह उसके अंदर ना हो, और जब तक वो खुदा के रूह को ना जाने, जब तक वो ये नहीं कह सकता कि यीशु ही खुदा का खुदा और यीशु ही खुदा का बेटा और यीशु ही दुनिया का निजात देहिंदा है। बगैर रूह के कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि यीशु खुदा है। मगर यीशु अपने शिगिर्दों से कहता है, क्योंकि यूहन्ना को पानी से बपतिस्मा देता, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। वो वक्त आएगा कि जब तुम दूसरों से मुख्तलिफ हो जाओगे। वो वक्त आएगा कि जब तुम्हारी सोच, तुम्हारा जीना, तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना और तुम्हारा जिंदगी बसर करना हर एक से मुख्तलिफ होगा, और तुम मुख्तलिफ तरीके से जिंदगी पाओगे जब तुम रूह का बपतिस्मा पाओगे, जब रूह तुम्हारे अंदर बसेगा, जब रूह तुम्हारे अंदर मैनिफेस्ट करेगा और जब रूह तुम्हारे साथ होगा। इससे बेशतर जो चाहे 8 में भी कहता है, लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पे नाज़िल हुआ तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम में और तमाम यहूदा और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। जब रूह तुम पे नाज़िल होगा तो तुम तमाम दुनिया में, सामरिया, यहूदा, यरूशलेम में, बल्कि दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। यीशु ने ये नहीं बोला कि गैर जुबान ना बोलोगे, इट नेवर सेड दैट। उसने बोला तुम मेरे गवाह होगे, और गवाही देना हर चीज से ऊपर है। जब आप गैर कौमों के अंदर, जब आप गैर मज़ाहिब के अंदर, जब आप उन लोगों में जाके यीशु की गवाही देते हो, तो इसका मतलब है खुदा का रूह आपके अंदर बसता है। जब आप गैर लोगों के अंदर जो यीशु को नहीं जानते, जिन्होंने यीशु का नहीं सुना, जो यीशु से वाकिफ नहीं, और आप उनको बताते हो कि यीशु के पास जिंदगी है, यीशु जिंदगी देना जानता है, यीशु के पास मौजा है, अगर यीशु सब कुछ करने की कुदरत रखता है, इसलिए मैं यीशु की खिदमत करता हूं, क्योंकि यीशु के बगैर किसी के पास निजात नहीं, यीशु के बगैर कोई भी निजात देहिंदा नहीं, और यीशु के बगैर हम कभी भी निजात नहीं पा
सकते हैं। और यीशु के पास आने से हर बंधन, हर जुआ, हर आजमाइश, हर रुकावट खत्म हो जाती है। यीशु ही मुर्दों को जिंदा करता, यीशु ही लंगड़ों को जो कि है दोबारा से टांगे देता, और गूंगों को जुबान, बहरों को कान और अंधों को आंखें देता है। मगर ये मैं और आप कब कर सकते हैं? जब मुझ में और आप में खुदा का रूह बसता होगा, जब मैं और आप रूह से मामूल होंगे, जब मैं और आप रूह को जानते होंगे, जब मेरे और आप में रूह बसता होगा, जब मुझ में और आप में खुदा का रूह मैनिफेस्ट करता होगा। यीशु से कहता है, लेकिन जब रूह कुद्दूस तुम पे नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। यरूशलेम और तमाम यहूदा सामरिया में बल्कि ज़मीन की तहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनसे देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदले मुंह से उनकी नजरों से छुपा लिया। ये आखिरी अल्फाज थे यीशु के, लास्ट वर्ड्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसके पेशतर जो आसमान पर उठा लिया गया और उसकी दूसरी आमद के इंतजार के लिए उसने क्या मुझ और आपको बोला कि दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह हो। बगैर रूह के हम कभी भी खुदा की गवाही नहीं दे सकते। मत आज के बाद किसी को ये बोलेगा अगर आप ये गैरवानी बोलता है का बपतिस्मा नहीं, ये बिब्लिकल तालीम है ही नहीं। इससे पेश करके मैं यहाँ पे आऊँ, पहला कोरिन्थियों उसका 12वां बाब। ऐ भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर हो। तुम जानते हो कि जब तुम गैर कौम थे तो गूंगे बुतों के पीछे जिस तरह कोई तुमको ले जाता था उसी तरह जाते थे। बस मैं तुम्हें जताता हूं कि जो कोई खुदा की रूह की हदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु मालूम है, ना कोई रूह कुद्दूस के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदावंद है। बाइबल मुकद्दस साफ तौर पे मुझे और आपको ये बता रही है कि खुदा के रूह के बगैर कोई ये नहीं कह सकता कि यीशु खुदावंद है। इसका मतलब है जिसके अंदर खुदा का रूह बसता है वही सिर्फ कह सकता है कि यीशु खुदावंदों का खुदावंद, बादशाहों का बादशाह और शहजादों का शहजादा है। और यीशु ही दोबारा वापसी आने वाला है और हर एक को अजर देने के लिए सिर्फ यीशु के पास है। बगैर खुदा के रूह के कोई ये नहीं कह सकता कि यीशु खुदावंद है। फिर इसका क्या मतलब है? बिब्लिकली तौर पे इसका मतलब ये है कि जिसके पास खुदा के रूह का बपतिस्मा है वही सिर्फ ये कह सकता है कि यीशु खुदावंद है। वही सिर्फ दुआई दे सकता है। वही बात जो यीशु अपने शिगिर्दों को इसके कब्र के ऊपर उठा ले जाता, वो ये कह रहा था कि दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह होगे, दुनिया की इंतहा तक तुम मेरी गवाही दोगे, तुम कौमों में जाके मेरी गवाही दोगे, तुम लोगों में जाके मेरी गवाही दोगे, तुम उन लोगों में जाके मेरी गवाही दोगे जो मुझे नहीं जानते, जिन्होंने मेरे बारे में नहीं सुना, जिन्होंने आज तक ये नहीं जाना कि यीशु मुर्दों में से जिंदा हो गया है और उसकी कब्र खाली है और उसकी कब्र ही सिर्फ खाली है और वही सिर्फ अपने बाप के दाहिने हाथ पे बैठा है। बगैर खुदा के रूह के मैं और आप या दुनिया में कोई भी ये नहीं कह सकता कि यीशु खुदावंद है। उसके बाद पौलुस क्या कहता है? नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है। नेमतें तरह तरह की हैं। अगर ये बच्ची गा सकती है तो इसका क्या मतलब है कि मुझे भी गाना है? नहीं। अगर मैं प्रीच कर सकता हूं तो इसका ये मतलब कि इस बच्ची भी प्रीच करेगी तो फिर ये रूह के बपतिस्मे से मामूल है। नेमतें तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है। वो रूह ही इसके ऊपर मैनिफेस्ट करके इसको ये जोर कुव्वत बख्शता है कि ये खुदा के नाम पे ये परस्तिश कर सके और वही रूह किसी और को जोर बख्श के ये कुव्वत बख्शता है कि वो चर्च की सफाई कर सके। वरना कोई भी बाथरूम नहीं साफ करेगा यहाँ पे जब तक खुदा का रूह नहीं होगा। और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है। तरह तरह की खिदमतें हैं। अगर सब ये समझते हैं कि जो पुलपिट के साथ खिदमत करते हैं
وہی سے خدمت کرتے ہیں، تو یہ جھوٹ ہے۔ خدمتیں طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ خدمت ہر کوئی طرح طرح کی کرتا ہے مگر یسوع صرف ایک ہی ہے، ایک ہی تھا اور ایک ہی رہے گا۔ یسوع کے پاس ہی زندگی تھی، زندگی ہے اور زندگی رہے گی۔ یسوع کے بغیر کسی کے پاس نہ زندگی تھی، نہ زندگی ہے، نہ کبھی ہو سکتی ہے، اور وہی یسوع طرح طرح کی خدمتیں اپنے لوگوں کو دیتا ہے کہ وہ اس کے گواہ ہو سکے۔ فار ایگزامپل، دنیا کا کون سا خادم ہے جو خالی جیب سے دوسرے ملک جا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اسی طرح 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 کی خدمتیں ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوائر کی خدمت، ایڈر کی خدمت یا ڈیکنس کی خدمت یا پاسٹر کی خدمت ہے۔ اس طرح بیبلیکلی طور پہ نہیں ہے۔ کون ہتھیار دیتا ہے، کون فائنینشلی طور پہ سپورٹ کرتا ہے، کون صفائی کرتا ہے، کون چیئرز لگاتا ہے، کون ارینجمنٹ کرتا ہے، کون ایڈمنسٹریشن سنبھالتا ہے، اگر یہ نہ ہو تو ایک چرچ کبھی بھی چرچ نہیں بن سکتا، ایک کلیسیا کبھی بھی کلیسیا نہیں بن سکتی، ایک منسٹری کبھی بھی ایک منسٹری نہیں ہو سکتی، ایک خادم کبھی بھی پورے طور پہ یسوع کی خدمت نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے بازو نہ ہو۔ اسی لیے موسیٰ کو ہور کی اور ہارون کی ضرورت تھی۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک بازو نہیں ہوتے، جب تک طرح طرح کی خدمت نہیں ہوتی، جب تک نہیں ہوتا۔ کیا موسیٰ اکیلا اس قوم کو وہاں تک لے کے گیا؟ نہیں، یشوع نیچے لڑ رہا تھا مگر موسیٰ کے بازو تھانے کے لیے کسی کی ضرورت تھی۔ اگر یہ سمجھے کہ یشوع نے اٹھانی جتائی یا موسیٰ نے جتائی تو یہ بیسیکلی طور پہ حصہ نہیں ہے۔ اس کو ضرورت تھی کہ ہارون اور ہور اس کے ہاتھوں کو اٹھاتے، مگر جب تک وہ اٹھاتے یشوع نیچے لڑ رہا تھا۔ طرح طرح کی خدمتیں ہیں مگر خداوند صرف اور صرف ایک ہے، روح ایک ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کے بعد پالوس کیا کہتا ہے؟ اور تشکیلیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے، لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جس میں بھی خدا کا روح آتا ہے وہ کوئی نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر خدا کا روح ہے وہ فائدے کے لیے ہے، تاکہ وہ ترقی پائے، تاکہ لوگ اس سے برکت پائیں، لوگ اس کے وسیلے یسوع کو جانیں، لوگ اس کے وسیلے یسوع کو اچھے طور پر سمجھنے لگے۔ مگر اس لیے نہیں ہے کہ وہ اکیلا غیر زبان بولتا رہے، یا وہ اکیلا نبوتیں کرتا رہے، یا وہ اکیلا کچھ اور کرتا رہے۔ بائبل مقدس مجھ اور آپ کو یسوع کے پاس لے کے آنا چاہتی ہے۔ بائبل مقدس مجھ اور آپ کو یسوع کے ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہے۔ بائبل مقدس مجھ اور آپ کو باندھتی نہیں ہے۔ بائبل مقدس مجھ اور آپ کو خدا سے دور نہیں کرتی۔ بائبل مقدس مجھ اور آپ کو خدا سے ڈراتی نہیں ہے۔ یسوع کل بھی محبت کرتا تھا، یسوع آج بھی محبت کرتا ہے اور یسوع اب تک محبت کرتا رہے گا۔ یہ میرے اور آپ کے سوچنے کا طریقہ ہے کہ ہم یسوع کو کس طرح لیتے ہیں۔ بائبل میں صاف صاف لکھا ہے، لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ایک ہی روح کے وسیلے سے حکمت کے کلام کا نائب ہوتا ہے اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق المیت کا کلام۔ ایک ہی روح کے وسیلے حکمت کا اور المیت کا کلام، روح دو نہیں ہے۔ جو حکمت کا کلام بول رہا ہے وہ کوئی دوسرے روح سے نہیں بول سکتا جو کہ غیر زبانوں کا روح بولتا ہے۔ اگر اس کا حکمت کا کلام ہے اور وہ غیر زبان نہیں بولتا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد خدا کا روح کا بپتسمہ نہیں ہے؟ بائبل اس چیز کی تعلیم نہیں دیتی۔ میں نے اس شروع میں آپ سے بولا 21ویں صدی کا سب سے بڑا پریچر جس کا نام بلی گرام ہے، اس نے کبھی شاید غیر زبان نہیں بولی تھی۔ کیا وہ خدا کی خدمت نہیں کرتا تھا؟ کیا خدا کا اس میں مینیفیسٹ نہیں ہوتا تھا؟ کیا وہ شخص 1971 کے اندر سول کوریا کے اندر 14 لاکھ لوگوں کو انجیل کی منادی ڈائریکٹلی لائیو نہیں کر رہا تھا؟ کیا خدا کا اس کے اندر نہیں بستا تھا؟ کیا وہ وائس شخص تھا جس کو رشیا میں، جب وہ رشیا نہیں USSR تھا، اس کو اجازت دی کہ وہ ماسکو کے اندر کلام پریچ کر سکے؟ کیوں؟ کیونکہ خدا کا روح اس کے اندر بستا تھا اور وہ روح کے وسیلے المیت کا اور حکمت کا کلام بولتا اور لوگوں کو نجات کی راہ تک لے کے جاتا اور دنیا کی انتہا تک وہ انجیل کی منادی کرتا رہا۔ کیا اس کے اندر روح نہیں بستا تھا؟ بالکل بستا تھا۔ آگے پالوس کیا کہتا ہے؟
ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق، کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا بخشنے کی۔ اس کا مطلب میں دنیا کے ایسے جس کو ملا ہوں، خادموں کو ملا ہوں جو بدوئیں نکالتے ہیں، جو بیماروں کو ہاتھ رکھتے بیمار ٹھیک ہوتے ہیں، جن کے سامنے بدو کھڑی نہیں ہوتی مگر وہ ایسی بات نہیں بولتے۔ کیا اس کا مطلب ہے خدا کا روح ان کے اندر نہیں ہے؟ اگر ان کے اندر خدا کا روح نہیں ہے تو بدوئیں کس طرح نکالتے ہیں؟ کس طرح لوگ ان کے وسیلے شفا پاتے ہیں؟ کیونکہ خدا کا روح ان کے اندر بستا ہے، لیکن خدا کا روح مینیفیسٹ کرنے کا طریقہ ان کی زندگی کے اندر ڈفرنٹ ہے۔ خدا کا روح ان کی زندگی میں ڈفرنٹ طور پہ مینیفیسٹ کرتا ہے، جہاں وہ خدا کے روح کو ایک حد تک روک کے رکھنا چاہتے ہیں۔ آگے کیا لکھا ہے؟ کسی کو معجزات کی قدرت اور کسی کو نبوت اور کسی کو روح کا امتیاز، کسی کو معجزوں کی قدرت اور کسی کو نبوت اور کسی کو روح کا امتیاز۔ ابھی تک غیر زبانیں نہیں آئی اس کے اندر۔ کسی کو معجزوں کی قدرت اور کسی کو نبوت اور کسی کو روح کا امتیاز، جو اسی روح کے وسیلے آپ موت سے کرتے ہیں، اسی روح کے وسیلے آپ سے پروفیسی کر سکتے ہیں، اس کے بغیر آپ پروفیسی نہیں کر سکتے، کیونکہ یسایہ اسی روح کے وسیلے پروفیسی کی تھی اور بولا تھا کہ ایک کواری حاملہ ہوگی اور وہ ایک بیٹا کو جنم دے گی، اس میں سے ایک بیٹا جنے گا اور اس کا نام وہ امانویل رکھے گی کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اسی روح کے وسیلے یوئیل نبی نے بولا تھا آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنا روح، خدا کہتا ہے میں اپنا روح ہر بشر پہ ڈالوں گا، تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے جوان رویا دیکھیں گے اور تمہارے بزرگ خواب دیکھیں گے۔ یہ وہ وقت ہے جو خدا میرے اور آپ کی زندگی میں ڈالنا چاہتا ہے، یہ وہ وقت ہے جو خدا چاہتا ہے، مگر ابھی تک یہاں پہ کہیں نہیں لکھا کہ غیر جوان بولنے سے آپ ان کا بپتسمہ پاتے ہو۔ آگے لکھا ہے کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، نبوت، حکمت، انبیاء، روح کا امتیاز، معجزات، شفا کے بعد وہ لکھتا ہے کسی کو طرح طرح کی زبانیں۔ اسی روح کے وسیلے مجھ اور آپ کو زبانیں بھی ملتی ہیں۔ غیر زبان بولنا غلط نہیں ہے، مگر یہ بولنا کہ جب تک آپ غیر زبانی بولتے آپ روح کے بپتسمے میں نہیں ہیں، یہ غلط تعلیم، غلط تھیولوجی اور غلط بائبل کی تعلیم دی جاتی ہے۔ میں اور آپ اس چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے، یا بائبل اس چیز کی تعلیم نہیں دیتی۔ اس میں لکھا ہے صاف طور پہ وہ اسی سے کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا، لیکن یہ سب تاثیر وہ ایک ہی روح کرتا ہے جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ میں اور آپ کسی کو نہیں دے سکتے۔ بائبل صاف طور پہ مجھے اور آپ کو سکھاتی اور بتاتی ہے جس کو وہ چاہتا ہے اس کو بانٹتا ہے۔ میں اور آپ کسی کو نہیں بانٹ سکتے، میں اور آپ کسی کو نہیں دے سکتے۔ میرے اور آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اور آپ یہ فیصلہ کریں کہ اس کے پاس روح کا بپتسمہ ہے یا اس کے پاس روح کا بپتسمہ نہیں ہے۔ بائبل میں ضرور لکھا ہے کہ تم ان کو ان کے پھلوں سے پہچان لو گے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو وہ پھل دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا میں اور آپ صرف ایک ہی پھل دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ مسجد میں کھڑا ہو کے غیر پھل بولتے ہیں، یہ مسجد میں کھڑا ہو کے اونچی دعا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتا۔ بائبل میں لکھا ہے تم ان کو ان کے پھلوں سے پہچان لو گے۔ پھل طرح طرح کے ہیں اور نعمتیں بھی طرح طرح کی ہیں اور روح ایک ہی ہے اور خداوند بھی ایک ہی ہے۔ میں اور آپ ان کے پھلوں سے کس طرح پہچان لیں گے؟ جب میں اور آپ ان کو خدا کی آنکھ سے دیکھنا چاہیں گے، جب میں اور آپ ان کو اپنے ڈائیامیٹر سے یا اپنی اینک جو ہم نے لگائی ہوئی ہے اس طرح نہیں دیکھیں گے۔ اگر فور ایگزامپل دیپک ہے، جتنے لوگ چرچ میں دیپک لے کے آئے کوئی بھی نہیں یہاں پہ لے کے آیا،
وہ غیر زبانی بولتا ہے اس کا کیا مطلب اس کا خدا کے روح کا بپتسمہ نہیں ہے. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. مجھ سے اور آپ سے زیادہ منادی نہیں پر کر رہا ہے کہ وہ غیر قوموں کو کم سے کم جو یسوع کو نہیں جانتے ان کو یسوع کے متعلق بتاتا ہے, اور بغیر روح کے جب تک اس کا روح کا بپتسمہ نہیں ہوگا یہ نہیں بول سکتا کہ یسوع ہی خداوند ہے اور یسوع کے پاس زندگی ہے اور یسوع ہی برتن ہوئے آزمائش سے رکاوٹیں ہر طرح کی بیماریوں سے شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے, اور یسوع کے پاس شفا ہے اور یسوع ہی شافی ہے اور یسوع ہی شفا کا منبع ہے اور یسوع سے ہی شفا نکلتی ہے اور لوگوں کو شفا بخشتی ہے, کیونکہ وہ خدا ہی تھا جس نے پہلی دفعہ اپنے منہ سے پھونکا. جب اس کے منہ سے نکلا تو آدم جیتی جان ہو گیا. اس کا مطلب ہے وہ عدم سے پیشتر ہی زندگی بخشنے والا زندہ خدا ہے. وہ زندہ خدا اب تک رہنے والا ہے. وہ وقتوں میں قائد نہیں ہو سکتا, وہ وقتوں سے پیشتر موجود تھا. اس سے پیشتر کے وقت بن کے وہ خدا موجود تھا, اور اس سے پیشتر کے دنیا ختم ہو وہ اب تک کے بھی رہے گا, کیونکہ میں اور آپ اب یہ کہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اس لیے میں اور آپ دنیا میں بستے ہوئے بھی اس دنیا کے نہیں ہیں. اس لیے بات اس کہتا ہے ایک روح کرتا اور جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے. جس کو روح جو چاہتا ہے اس کو بانٹتا ہے. میں اور آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے, مگر میں اور آپ ایک دوسرے کے لیے دعا ضرور کر سکتے ہیں. مگر یہ پینتیکوسٹل کے دن کیا ہوا اس کو دیکھتے ہیں. کرسچینٹی کی یہ بہت امپورٹنٹ دن ہے. اگر ایز اے ریلیجن دیکھیں مسیح کے فالوورز کے لیے تو یہ پینتیکوسٹل کا دن بہت امپورٹنٹ دن ہے, سب سے امپورٹنٹ دن ہے, کیونکہ 120 کی گنی ہوئی جماعت تھی. 120 گنے ہوئے لوگ تھے جن کو آپ گن سکتے تھے, وہ ایک جگہ پہ موجود ہوتے تھے. مگر وہ دن آیا جو یسوع نے ان سے جانے سے پیشتر کہا تھا کہ یوحنا نے تم کو پانی سے بپتسمہ دیا ہے, مگر تم چند دنوں بعد روح سے بپتسمہ پاؤ گے. یہ وہ دن تھا جس دن خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا. یہ وہ دن تھا جس دن خدا نے جو وعدہ ان سے جاتے ہوئے کیا تھا وہ یہ پورا کرنے کو تھا. یسوع جب اپنے شاگردوں کو چھوڑ کے جا رہا تھا, وہ جو اس کو صلیب پہ چھوڑ گئے تھے, جب ان کو وہ چھوڑ کے جا رہا تھا تو یسوع نے ان سے ایک وعدہ کیا. اس کے بائبل میں لکھا ہے اس کے سب وعدے ہاں کے ساتھ اور آمین کے ساتھ ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا وعدہ ہاں بھی ہے اور آمین بھی ہے, اور جب آمین ہے تو اس کا مطلب ہے ایسا ہی ہوگا یا ایسا ہی ہوا یا ایسا ہی خدا کرے گا. خدا ایسا ہی کرنے کو تھا, کیونکہ یسوع نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے. وہاں پہ یہ نہیں لکھا تھا کہ تم چند سالوں بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے. یا ایک دن ایسا آئے گا کسی کی زندگی کے اندر کہ وہ روح القدس سے بپتسمہ پائے گا, مگر جو وقت سے یسوع بات بولتا ہے وہ وقت ہی ہوتی ہے. اور ایمان کی کتاب اس کا دوسرا باب اس کی پہلی نمبر آئی, اور جب عید پینتیکوسٹل کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے. اس جگہ جب آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے, اور اس سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا, اور انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی, اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری, اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. بائبل صاف طور پر لکھتی ہے کہ وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور زبانیں بولنے لگے. اینڈ یہ اضافی برکت ان کو ملی, یہ اضافی چیز ان کی زندگی کے اندر آئی. وہ صرف غیر زبانوں تک بات نہیں, اس سب روح القدس سے بھر گئے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب خدا کا روح آتا ہے تو میں اور آپ روح سے بھر جاتے ہیں. روح کا بپتسمہ بظاہر مجھے 2 گلاس چاہیے اور ایک پانی کی بوتل.
تو سب روح القدس سے بھر کے اور غیر زبان میں بولنے لگے جس طرح روح انہیں بولنے کی طاقت بخشتا تھا. جب آپ کسی بیمار کے لیے دعا کرتے ہو تو آپ کی قوت نکلتی ہے. یہ بائبل کی تعلیم ہے. بائبل میں لکھا ہے اور یسوع میں سے قوت نکلتی تھی اور لوگوں کو شفا بخشتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کسی بیمار کے لیے, کسی بدروح گرفتہ کے لیے, کسی کی پریشانی کے لیے دعا کرتے ہو تو آپ سے کچھ نکلتا ضرور ہے اور وہ خدا کا روح ہے. خدا کا روح کا بپتسمے کا مطلب کیا ہے یہ آج اپنی زندگیوں میں پلیز ہمیشہ کے نوٹ کر لیجیے گا. جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہو تو آپ میں سے قوت نکلتی ہے. بدروح والوں کے لیے آپ نے دعا کی, کسی کی پریشانی کے لیے کی, ایک گلاس آدھا ہو گیا. جب آپ کے روح کا بپتسمہ نہیں ہوگا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ خالی ہو جاتے ہیں. پترس پہ روح آتا تھا, کون کہہ سکتا نہیں آتا تھا. اگر اس پہ روح نہ آتا وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ تو خدا کا بیٹا ہے, مگر اس کا بپتسمہ نہیں تھا. تو جب اس کے پاس آیا اور جتنا وہ کام کر سکتا تھا اس کرتا اور وہ اس پہ سے ختم ہو جاتا تھا. ایلیا پہ خدا کا روح آتا تھا, بالکل آتا تھا, مگر جب تک روح آتا تھا جب تک موجود ہوتے تھے. جب روح چلا جاتا تھا ایلیا خالی ہو جاتا تھا. مگر روح کے بپتسمے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اوور فلو ہو جاتے ہیں. آپ جتنی دعا کرتے ہیں اس سے زیادہ پانی اس کے اندر, روح اس کے اندر آئی جاتا ہے اور وہ اوور فلو رہتا ہے اور وہ کبھی بھی خالی نہیں ہوتا. آپ اس کو جتنا بھی نکالیں وہ کبھی بھی کام نہیں ہوتا. خدا کا روح کسی بھی لمیٹیشن میں نہیں بستا. خدا کے روح میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. روح کا بپتسمے کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ آپ جب بھی خدمت کے لیے کھڑے ہو, آج جب بھی یسوع کے لیے کھڑے ہو, آپ جتنوں میں بھی انجیل کی بنادی کریں, خدا کا روح اسی طرح آپ کی زندگی میں مینیفیسٹ کرتا رہتا ہے. خدا کا روح ہر لمحہ ہر گھڑی آپ کے ساتھ رہتا ہے. خدا کا روح دنیا کی انتہا تک آپ کے ساتھ چلتا, بیٹھتا, اٹھتا, کھاتا, پیتا ہے اور آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا ہے. پلیز یہ چیز آج کے بعد نوٹ رکھے گا. بے شک نسل انسانیت کے لیے, مسیحیت کے لیے یہ سب سے بڑا دن تھا جب خدا کا روح نسل انسانیت کو واپس ملا. کیونکہ جو خدا کا روح آدم میں آدم سے کھو گیا تھا وہ آج کے دن عید پینتیکوسٹل کے دن نسل انسانیت کو واپس مل گیا. وہ روح جو کہ عدن میں گناہ کرنے کی باعث نسل انسانیت سے چلا گیا تھا اور آدم کے گناہ کے وسیلے دور ہو گیا تھا, وہ روح عید پینتیکوسٹل کے دن نسل انسانیت کو, خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کو دوبارہ سے واپسی مل گیا کہ وہ یسوع کی منادی کر سکے, کہ وہ انجیل کی منادی کر سکے اور وہ دنیا میں جا کے یہ کہہ سکے کہ یسوع مسیح ناصری اول سے بیشتر موجود تھا اور اسی میں ہر چیز بنی اور اسی کے لیے ہر چیز پیدا ہوئی اور اسی میں صرف اور صرف زندگی ہے اور وہی صرف زندگی دیتا ہے اور اسی کے پاس صرف اور صرف زندگی دینے کا اختیار ہے اور وہی عدل میں میرا اور آپ کا انصاف کرے گا. کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ آپ اور میں صرف غیر زبان بولیں تو میرے اور آپ کے پاس بپتسمہ ہے. اس کے بعد کبھی بھی پترس نے یسوع کا انکار نہیں کیا. اس کے بعد کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پترس کو موت سے ڈر لگا ہو, کیونکہ جب روس کے اندر تھا تو وہ مسیح کی مانند تھا. کیوں پالوس پہلے دن ہی سب کچھ تبدیل کر گیا, کیونکہ اس کو پہلے دن ہی روح کا بپتسمہ ہو گیا تھا. اس لیے اس نے کہا اب میں نہیں بستا, مجھ میں میرا مسیح بستا ہے. کیا میں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے, کیا مجھ اور آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اب ہم نہیں بستے, ہم میں ہمارا مسیح بستا ہے. کیونکہ پرانی چیزیں جاتی رہی, دیکھو وہ سب نئی ہو گئی ہے. پترس کی سب پرانی چیزیں چلی گئی اور وہ سب نئی ہو گئی.
جب روح کا بپتسمہ اس کو ہوا اور وہ غیر زبان بولنے لگ گیا. اور بہت سے لوگ اس بپتسمے کی وجہ سے آپ کو پاگل بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پھر آپ نہیں بستے، آپ میں خدا کا روح بستا ہے. بہت سے لوگ یسوع کو غلط کہتے تھے، بلکہ بہت سے نہیں، زیادہ تر لوگ یسوع کو غلط کہتے تھے. یسوع کے شاگرد تک یسوع کو غلط تعلیم دینا چاہتے تھے. جو پہاڑ پہ گیا اور موسیٰ اور ایلیاس کو ملنے آیا، اس نے بولا یہاں پہ ایک مقبرہ بنا دیتے ہیں. بولا نہیں ایسا نہیں ہے. لیکن یسوع وفادار تھا. یسوع اس طرح نہیں سوچتا ہے جس طرح نسل انسانیت سوچتی تھی. خدا کے لوگوں کو لوگ پاگل کہتے ہیں، خدا کے پیار کرنے والوں کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں، مگر صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے بیوقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے. یہ قدرت ہے خدا کی، کیونکہ نجات صرف اور صرف ہم خدا کے روح کے ساتھ پا سکتے ہیں. جب تک خدا کے روح کا بپتسمہ نہیں ہے، جب تک ہم یسوع کا قرار نہیں کر سکتے، جب تک ہم یسوع کو خدا نہیں کہہ سکتے، جب تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یسوع اپنے باپ کے دانے ہاتھ بیٹھا ہے اور یسوع وہاں سے واپسی آئے گا اور یسوع کا استقبال ہم پر آسمانوں کے کھڑے ہو کے اس کا کریں گے. تیرا نمبر آئے اور بعد میں تھک کر کے کہا یہ تو تازہ مین کے نشے میں ہے. جب روح کا بپتسمہ آپ کی زندگی کے اندر ہوتا ہے تو آپ دیوانے ہو جاتے ہیں. آپ کو فکر نہیں ہوتی کہ لوگ آپ کو کیا بولیں گے. آپ کو فکر نہیں رہتی کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے. آپ کو فکر یہ نہیں رہتی کہ میرے گھر والے میرے بارے میں کیا سوچیں گے. آپ کو فکر نہیں رہتی کہ لوگ مجھے میرے برادری سے نکال دیں گے. تو سر آپ ہم میں سے والے کیسے بیٹھے ہیں جنہوں نے شاید اس سرکمسٹانسز کو فیس کیا ہو، مگر جب تک آپ میں روح نہیں ہوگا آپ جب تک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے پترس کہتا ہے، لیکن پترس 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا اے یہودیوں اور اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کے میری بات سنو کہ جیسا سمجھتے ہو یہ نشے میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پہلے دن چلا ہے، بلکہ وہ یہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی تھی کہ خداوند فرماتا ہے آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنا روح ہر بشر پر ڈالوں گا. بہت سے لوگ آج تک یہی نہیں سمجھ پائے کہ آج چرچ جس دور میں اب بس رہا ہے، خدا اس چرچ کو ریسٹور کر کے عید پینتیکوست کے دن کی طرح لے کے جا رہا ہے. جب لوگ دیوانے ہو جائیں، جب لوگ دیوانوں کی طرح یسوع کی خدمت کرنے لگ جائیں. اور وہاں پہ پترس کہتا ہے کہ یوئیل نبی نے کئی سال پہلے دن کہا تھا کہ میں اپنا روح ہر بشر پر ڈالوں گا اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڑے خواب دیکھیں گے، بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندوں پر بھی ان دنوں میں اپنا روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گے. بظاہر یسوع کہہ رہا تھا صرف آدمی نہیں میری خدمت کریں گے، بلکہ میں اپنا روح اپنے بندوں اور اپنے بندیوں میں ڈالوں گا کہ وہ بھی نبوت کریں. یہ وہ وقت ہے جب یوئیل نبی کی معرفت لکھا ہوا وہ صحیفہ، وہ نبوت جو پوری ہوئی، مگر جو ایک وقت کے لیے تھی، مگر اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ اور میں اوپر آسمان پر عجیب کام زمین پر نشانیاں یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کے بارے میں دکھاؤں گا. سورج تاریخ اور چاند خون ہو جائے گا، پیشتر اس سے کہ خدا کا عظیم اور جلالی دن آئے. اور یوں ہوگا کہ
जो कोई खुदा के नाम लेगा निजात पाएगा। जाहिर ये वो दिन है जो मैं और आप जी रहे हैं, ये वो वक्त है जो मैं और आप जी रहे हैं, जो योएल नबी ने कहा था। क्योंकि बाइबल में लिखी है कि पहली बारिश से ज्यादा दूसरी बारिश होगी, जो बारिश आने को है, जो बरकत आ चुकी है, जो बरकत आने को है, वो पहली वाली से ज्यादा है। जो नशा उस दिन उस 120 की जमात पे आया था, मगर जो नशा आज खुदा दुनिया में देने को है उससे भी गुना ज्यादा है। क्योंकि उस दिन सिर्फ 120 लोग वहां पे मौजूद थे, मगर आज अरबों करोड़ों लोग यीशु को जानते और यीशु पे ईमान रखते हैं। आज क्यों प्रॉफिट का ऑफिस पूरी दुनिया में खुदा पूरे तौर पे खड़ा कर रहा है? क्योंकि बाइबल में लिखा है उसकी किताब के अंदर, खुदा कोई भी काम दुनिया में नहीं करता जब तक अपने नबी पे जाहिर ना कर दे। और यहाँ पे 2 दफा खुदा योएल नबी की मार्फत लिखता है कि तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे और आखिरी दिनों में मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों में अपना रूह डालूंगा कि वो नबूवत करें। बहुत से लोग इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं कि प्रॉफिट ऑफिस नहीं हो सकता, मगर तो यीशु के वापसी आने की सबसे बड़ी गवाही ये है जब प्रॉफिट ऑफिस पूरे तौर पर रिस्टोर हो जाएगा। क्योंकि खुदा आखिरी दिनों में अपना हर बशर पे डालेगा। आज मैं और आप बड़े ईमान से भी कह सकते हैं कि मुझ में और आप में खुदा का भी बसता है, क्योंकि हम आखिरी दिनों में बस रहे हैं और हम यीशु को अपना निजात दहिंदा मानते हैं। क्योंकि जो कोई उसका नाम लेगा वो निजात पाएगा, यीशु के नाम लेगा वो निजात पाएगा। यीशु के पास से जिंदगी है, यीशु के पास से जिंदगी है। ईद पेंटिकोस्ट के दिन 120 की जमात 3120 की जमात होगी। 120 और 3120 की जमात होगी। कितने गुना उसके अंदर इजाफा हुआ? 10 गुना, 20 गुना, 25 गुना। क्या खुदा को मौजे नहीं करता? क्या खुदा के पास आज मौजे नहीं? 120 के चंद लोग वहां पे मौजूद थे और उस दिन खुदा का रूह पहली दफा नस्ल इंसानियत पे मैनिफेस्ट हुआ उनकी। हम सच समझते हैं कि एलीशा बहुत खूबसूरत नबी होगा, एलिया बहुत जबरदस्त नबी होगा। कैसा नबी सैमुएल होगा, 12 साल की उम्र में खुदा की आवाज सुनता था। कैसा नबी नातन होगा जो दाऊद जैसे बादशाह के सामने जाकर उसको जो कह सकता है। कैसा नबी इब्राहिम होगा, क्योंकि वफादार ईमानदारों का बाप है, मगर किसी के पास रूह का बपतिस्मा नहीं था। कैसा नबी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला होगा जिसको खुदा ने बोला जो मां के पेट से पैदा हुआ है इससे अफजल नहीं हो सकता। ये सब नबियों से अफजल है, मगर वो भी सिर्फ पानी से बपतिस्मा देता था। मगर आज जो मुझ में और आप में बसता है वो पानी से नहीं बल्कि रूह से बपतिस्मा देता है। जब वो रूह से बपतिस्मा देता है तो हम रूह की जंग लड़ सकते हैं। इसके मेरे और आपकी जंग दुनियावी नहीं बल्कि रूह की है। मेरे और आपकी जंग हाथों की नहीं बल्कि रूहानी है। मैं और आप इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं, इब्लीस उसका मुकाबला नहीं कर सकते। इवन दो मिकाएल फरिश्ता जो कि करोपी फरिश्ता है वो भी लूसीफर का मुकाबला नहीं कर सकता था। यकूब के खाते में लिखा हुआ है जब मूसा की लाश की बात आई तो मिकाएल उसको कहता है खुदा ही तेरा इंसाफ करे, खुदा ही तेरे से हिसाब किताब ले, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनके पास वो नहीं था जो लूसीफर का मुकाबला कर सकता। आज मेरे और आपके पास वो रूह है जो लूसीफर का मुकाबला करता है और जिससे लूसीफर डरता है, और लूसीफर उस रूह से खौफ खाता है। लूसीफर उस रूह से घबराता है, डरता है और उसके ताबे है। क्यों रूहें यीशु के ताबे थी? क्योंकि यीशु के अंदर वो रूह था जो उसने मुझे और आपको बख्शा, जो इन्हें पेंटिकोस्टल के दिन आया।
آج میں اور آپ ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اس کے بائبل میں لکھا ہے تم ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. آج وہ وقت ہے کہ ہم خدا کے نام کے لیے کھڑے ہوں. آج وہ وقت ہے کہ جو جس کی نعمت ہے اس کو یہ مت کہیں کہ یہ خدا کی برکت نہیں ہے, اس کو بلکہ سپورٹ کرے اور جانے اور ایک دوسرے کے اندر یہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ خدا نے اس کو کون سی روح کی نعمت بخشی ہے یا کس چیز کا بپتسمہ اس کی زندگی میں زیادہ مینیفیسٹ ہو رہا ہے. میں آپ لوگوں کے لیے آسانی کے لیے بولتا ہوں کہ کون سے روح کا بپتسمہ ان کے اندر اچھا مینیفیسٹ ہو رہا ہے, کیونکہ ہم لوگوں کی ذہن کے اندر پاکستان کے خاص طور کے اندر یہی ایک تھیولوجی ہے. اور بڑے بڑے پاسٹرز کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا, بڑے پاسٹرز کی بات کر رہا ہوں. ان کا یہ کہنا ہے کہ روح القدس کا بپتسمے کا مطلب غیر زبانیں بولنا ہے. یہ بائبل کی تعلیم نہیں ہے. روح ایک ہی ہے اور وہ جس کو جو چاہے اس کو بخشتا ہے. مگر ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے, جب وہ روح آتا ہے تو معجزہ وضو کر کے جاتا ہے. وہ روح کسی کے اندر بھی بغیر فائدے کے لیے نہیں آتا. وہ جس کے اندر آتا ہے وہ فائدے کے لیے ہوتا ہے. وہ جس کے اندر بستا ہے اس کی زندگی میں صرف فائدہ نہیں ہوتا. میں اور آپ بابرکت ہیں اس لیے نہیں کہ میں اور آپ اچھے ہیں, میں اور آپ بابرکت اس لیے ہیں کہ میرے اور آپ کے وسیلے کوئی اور برکت پائے. پلیز ریممبر ون تھنگ, برکت ہونا اور بابرکت ہونا دو ڈفرنٹ چیز ہیں. بہت سے لوگوں کا برکت ہے مگر وہ بابرکت نہیں ہے. بیل گیٹس کے بعد برکت ضرور ہے مگر وہ برکت نہیں ہے, کیونکہ رات کو سو نہیں پاتا شاید. اور دنیا میں بہت سے امیر لوگ ہیں جن کے پاس مالی برکت بہت ہے مگر وہ برکت نہیں ہے. کیونکہ بابرکت اب جب ہوتے ہیں جب آپ کی زندگی سے لوگ برکت پاتے ہیں, اور لوگ برکت صرف اور صرف یسوع کے نام میں پاتے ہیں. میرے اور آپ کے چہرے سے نہیں پاتے, میرے اور آپ کے کپڑوں سے نہیں پاتے, میرے اور آپ کے اچھے لائف اسٹائل سے نہیں پاتے. وہ برکت میرے یسوع کے نام کے وسیلے پاتے ہیں جو اپنا روح ہر بشر پہ ڈالنا چاہتا ہے. اور یہ وہ وقت ہے کہ وہ اپنا روح ہر زندگی کو ڈالنا چاہتا ہے. اسی روح کے وسیلے کوئی نبوت کرے, اسی روح کے وسیلے کوئی غیر زبان بولے, اسی روح کے وسیلے کوئی غیر زبان کا ترجمہ کرے, اسی روح کے وسیلے کوئی کلام سنائے, اسی روح کے وسیلے کوئی جو کہ ہے پرستش کرے, کوئی گائے, کوئی بجائے, کوئی خدا کی حمد و ثنا کرے, کوئی خدا کے ایڈمنسٹریشن میں کام کرے, کوئی خدا کا غیر قوموں میں گواہ ٹھہرے, کوئی خدا کے جیب کی منادی کرے. یہ خدا کے روح کا بپتسمہ ہے. میں اور آپ کس طرح کی زندگی جینا چاہتے ہیں؟ کیا میں اور آپ صرف اس زندگی کو اسی روح کو صرف بپتسمہ سمجھتے ہیں جب میں اور آپ غیر زبان بولتے ہیں؟ نہیں, بائبل اس چیز کی تعلیم نہیں دیتی. جب آپ میں خدا کے روح کا بپتسمہ ہوگا تو آپ ہمیشہ خدا کے روح سے بھرے رہیں گے اور آپ کبھی بھی خالی نہیں ہوں گے. اور جب آپ بھرے رہیں گے پھر ابلیس آپ سے بھاگے گا, پھر آپ سے ابلیس ڈرے گا. ایسے لیے سپاہ یہودی کے دو بیٹے, سپاہ یہودی کے بیٹے تھے جو کہ بدبوئیں نکالتے تھے مگر ان کے پاس کبھی بھی ان کا بپتسمہ نہیں تھا. وہ یسوع کے نام سے نکالتے تھے. پلیز نوٹ اٹ ڈاؤن. ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ جب آپ بپتسمہ نہیں ہیں تب ہم اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے. انہوں نے کتنوں میں سے بدبو نکالی ہوں گی مگر ایک دن ایسا آیا کہ بدبو ان پہ حملہ آور ہو گئی. بولا اس کو بھی ہم جانتے ہیں, سب کو ہم جانتے ہیں, تم کون ہو؟ لیکن جب آپ سے روح کا بپتسمہ ہوتا ہے تو پھر ابلیس آپ سے ہر وقت ڈرتا اور آپ سے خوف کھاتا ہے.